برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ محترم سامعین کرام، ہم سنی حنفی صوفی خانقاہی بریلوی مسلمان ہیں۔ ہمارا تعلق سواد اعظم اہل سنت والجماعت سے ہے۔ ہم ہی ما انا علیہ و اصحابہ کی سچے علمبردار ہیں۔ ہم صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ و تابعین، اسلاف، بزرگان دین، پیر ولیوں، اولیاء کرام کے بتائے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے اصول یعنی مسلک کے اعلیٰ حضرت پر چل کر دنیا کا امن و شانتی اور پیار و محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کو اسلام کی اعلیٰ اخلاق اور کردار کی دولت سے مالا مال کرنے والے خواجہ غنی نواز، محبوب الہی خواجہ قطب بختیار کاکی، سیدنا شاہ برکت اللہ مہروی، صابر پاک کلہری اور وارث پاک جیسے ولیوں اور صوفیوں نے ہمیں اسلام کی دولت دی، تو ہم انہی صوفیاء کرام کی صوفیانہ تعلیمات کے وارث ہیں۔ محترم سامعین، اسلام کی جس سچی تعلیمات اور اس کا آفاقی پیغام، جس طرز عمل سے ہمیں ان خانقاہی بزرگوں خواجہ غنی نواز اعلیٰ حضرت، حضور مفتی اعظم ہند اور مہاراج شریف کے بزرگوں محبوب الہی اور امیر خسرو اور وارث پاک اور صابر پاک نے دیا تھا، ہمیں رشد و ہدایت کے اسی موروثی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اسی پیار و محبت سے ہمیں دوسروں تک اچھی طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان بزرگوں نے خانقاہوں کے ذریعے بنا کسی پروپیگنڈا، بنا کسی شور شرابے، بنا کسی تشدد اور کٹر پنتھ کے انسانیت کی خدمت کی اور سب کو پیار و محبت کے پھول دے کر اسلام کے اخلاق، امن و شانتی اور پیار و محبت سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ حضرات گرامی، اس لیے رشد و ہدایت کے لیے ہمیں خانقاہی طریقہ اس ملک میں اپنانا ہوگا۔ یہی طریقہ ہمارے لیے مفید ہے اور محفوظ بھی ہے۔ محترم سامعین، اس درمیان اس ملک میں دعوت و تبلیغ کا اور اسلام کے فروغ کے نام پر لوگوں نے بہت سے طریقے نکالے مگر ناکام رہے، اور یہ طریقے کیا ہیں؟ مصیبت لائے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کی، اسلام کو بدنام کیا اور دشمن اسلام کو، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کا موقع دیا۔ صوفیان کرام اور بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر اور اسلام کے خلاف انہوں نے ہٹ دھرمی، تشدد، سخت گیری، نفرتی طریقہ اختیار کیا، تو اس سے اسلام کا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوا۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ مصر میں اخوان المسلمین، عراق و شام میں ISIS اور افغانستان میں طالبان، سعودیہ میں وہابی، پاکستان میں لشکر طیبہ اور ہندوستان میں جماعت اسلامی تبلیغی جماعت، مودودی سیمی اور PFI، ذاکر نائک جیسے لوگوں، جماعتوں اور سنگٹھنوں نے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر اسلامی دعوت اور اسلام کو پھیلانے کا دعویٰ تو کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ اسلام کا فائدہ تو ہونا درکنار ہے، پوری دنیا میں اسلام مسلمان کو انہوں نے اس قدر بدنام کیا، شرمسار کر دیا، اور اسلام و مسلمان مخالف طاقتوں کو انہوں نے مسلمانوں کو خونخوار بنا کر پیش کرنے اور بدنام کرنے کا موقع و ثبوت فراہم کر دیا۔ جبکہ خواجہ صاحب جیسے ہمارے بزرگوں نے تنہا اسلام کا دائرہ بھی بڑھایا اور ایسا اخلاق و کردار پیش کیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت مخالف لوگ بھی ان کی دعوت و تبلیغ کو برا نہیں کہتے اور نہ ہی ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ہر خطے کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہمارے ملک اور ہمارے سماج کا بھی ایک مزاج ہے۔ یہ سرزمین پیار و محبت، امن و شانتی کی زبان سمجھتی ہے، کوئی دوسری نہیں۔ طالبان اور جماعت اسلامی، سیمی، ISIS اور لشکر طیبہ جیسے سنگٹھنوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا،
جماعت اسلامی اور مودودی اور سمی اور ذاکر نائک نے سنیت کو کتنا نقصان پہنچایا، اب اسی کی بدلی ہوئی شکل کیرلا میں پی ایف آئی کی صورت میں ابھری۔ یہ تمام جو ہیں یہ کام کم اور شور و شرابہ اور پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں۔ لفظی اور سنہرے خواب اور نعرے ان کا شعار ہے، اسکول کے بچے ان کا ہتھیار ہیں۔ جماعت اسلامی ہو یا پی ایف آئی ہو، تبلیغی جماعت، ان سب کا ہدف زیادہ تر اسکول اور کالج کے نوعمر طلبہ ہوتے ہیں۔ یہ اپنے غلط عقائد، نظریات اور اپنے مقاصد کے لیے چھوٹے چھوٹے اسکولوں کے بچوں کو جال میں پھنساتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں۔ پی ایف آئی نے بھی یہی سب کیا۔ کیرلا کے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ڈریس پر میں بابری ہوں کا نعرہ لکھ کر جلوس نکالا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مقدمے ہو گئے اور ان کا تعلیمی کریئر کیا ہے چوپٹ ہو گیا۔ ان سب نے پروپیگنڈا اور بے جا تشہیر کر کے مسلم نوجوانوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے تشہیر کی بجائے خاموش انداز اور پیار و محبت سے دین کا کام کیا ہے، اور اس ملک میں ہم صرف پیار و محبت، اعلیٰ اسلامی اخلاق، مثالی کردار، بھائی چارے، خدمت خلق رواداری اور صوفیانہ نظام و کردار، خانقاہی بالادستی کے ذریعے ہی ہم دین و مذہب کا کام کر سکتے ہیں۔ حضرات، نفرت و تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے اسلاف مخالف اور اسلاف بیزاری پی ایف آئی جیسی سنگٹھنیں اور گروپ سے دور رہیں، اپنے کو بھی خانقاہی نظام سے وابستہ کر رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں، اور امن و شانتی کا راستہ اختیار کر کے سنت کے فروغ اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کریں۔ مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت اس زمانے میں ہمارے لیے محفوظ اور مفید ترین راستہ و قلعہ ہے۔ اللہ ہم سب کی جان و مال کی آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ تقریر کے شروع میں نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا، نہ سمجھو گے نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔